اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے، بس 40 دفعہ پڑھا۔ طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا کوئی بھی مسئلہ 40 مرتبہ سورہ قریش، 40 لاکھ والی تاثیر والی، جس کی تاثیر 40 لاکھ جو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے ایک پل میں، یہ کوئی دنیا کا خوف ہے، جس بہن کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے گی، جس بہن کو خوف ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہوگا، جس بھائی کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے، میرا بچہ پیدا نہ ہو، یا جس کو بے اولادی کا مسئلہ، کوئی دنیا کا خوف، ہر چیز خوف ہے، بس ذہن میں رکھو کہ یہ میرا خوف ہے، رشتہ نہ ہونے کا خوف، طلاق ہونے کا خوف، بچیوں کا بوڑھا ہو جانا، کوئی دنیا کا خوف ہے، اس کے لیے 40 مرتبہ۔ یہ کب دیا تھا؟ ذرا واقعہ سنائے بھائی، یہ کب دیا تھا آپ کو یہ 40 دفعہ والا؟ ازبک کے سفر پہ دیا ہوا ہے، ازبکستان میں جو میرے ساتھ گئے تھے ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا، اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا، اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کرے یوں ہو گیا۔ کون صاحب تھا ازبک سفر میں، اور کون صاحب تھا؟ یہ تھے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے، بس 40 دفعہ پڑھا۔ یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی، اور واقعی ہے ایسے۔ آپ میں کیوں دے دوں؟ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے۔ الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا، ایسے نہیں دوں گا۔ یہ انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا ہے، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی۔ میں رات کا واقعہ سنا، میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ چلا۔ تو وہاں وہ کہنے لگے کہ بیوی شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی، اس کی سہیلی کی شادی تھی، تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے، تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئی۔ میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور دکھ، قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے، وہ وظیفہ یہ لے لے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ، اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر۔ میں کہتا ہوں جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں۔ بولو کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے نہیں؟ ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں۔ آپ چاہتے نہیں؟ میں تو نہیں دینا چاہتا، یہ ایسی فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، جیسے وہ بس میں کہتا ہے سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، کافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اچھا میں آ رہا ہوں، اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں۔ اگر یہ چاہتے نہیں ہیں
تو بیوی کو کبھی نہ کہیں جا کے حصہ لے آؤ. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کرتے. اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا. اور 2 چیزیں میں نے کہی تھی. میرے سسر مرحوم، میری ساس اور میرا ایک ماموں، بچوں کا ماموں، وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ایمان کی، ایک اخلاق کی. بس مجھے تو کوئی ایسا ساتھی ملے جو میرے ان 2 چیزوں کی کمی پوری کر دے. مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے، ایک ایمان کی کمی ہے، ایک اخلاق کی کمی ہے میرے اندر، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ کوئی جہیز کی کہانیاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ولیمے میں سارا شہر کے جو غریب تھے، جمعدار تھے، جو تھے ولیمے میں، برتن بھی چوری کر کے لے گئے. ہوتے ہیں یہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لیا کرے. پر برکت بڑی ملی ولیمے میں. رشتہ داروں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، لیکن غریب غربا بہت بلایا. چھوٹے گوشت کا قورمہ بنایا، بہترین چیزیں، بریانیاں بنائیں، زرد متنجن بنائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوتری چیزیں دینی ہیں، ان کو بھی وہی کھلاؤ جو عمرا کو کھلاتے ہو. اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو گھر میں 4 بندے بٹھا کے بھی تو ولیمہ ہو سکتا ہے. اچھا، تو بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا اور کہا کہ میں 40 بار، کیوں 40 بار ہیں؟ کھڑے کو بتاؤ نا کیا کہہ رہے تھے. ادھر آؤ بھائی، قریب آ جاؤ نا، کیوں ڈرتے؟ کھڑے کو بتاؤ کیا کہہ رہے. ایک ہی مرتبہ. آپ ازبکستان ساتھ تھے؟ نہیں میں نہیں تھا، ساتھی اور تھا آپ کے ساتھ. لیکن اس نے بتایا کہ جی مجھے اجازت ہے. میں نے سن لیا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ ہر کہتے ہیں آپ بتا طارق، اب یہ آپ کی فاتحانہ اصل میں ہنسی ہے. ہاں انہوں نے بتایا کہ مجھے اجازت ہے. میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ ہر خوف سے نجات ہے. اچھا، میں نے کہا چلو. بوتل کیسے پیتے ہیں؟ ہاں اچھا. تو وہ ایک موقع آ گیا، کسی کا گھر ٹوٹ رہا تھا، تو میں نے ان سے فون کر کے کہا کہ میں آپ اس نیت سے پڑھ دیں کہ اس خوف سے نجات مل جائے اسے. جی تمہارا نام کیا ہے؟ مظہر. اچھا، پھر کیا بنا؟ تو انہوں نے پڑھ دیا، وہ 15-20 منٹ میں ایسے وہ ہر چیز بدل گئی. ہر چیز بدل گئی. 40 بار. اور تاثیر ملے گی 40 لاکھ. 40 لاکھ کی تاثیر ملے گی. بولو بھائی. پھر اس نے لیے، میں تو نہیں دوں گا. کوئی پختون بیٹھے ہیں یہاں بھائی؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ پٹھان آپ ہیں؟ آپ ترک ہیں؟ کہاں سے آئے؟ کوہاٹ سے آئے. پٹھان بیٹھے اور پختون رسول سڑے پختون دے. بھائی پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے؟ پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یارا. بس رعایت نہیں ہوتی پٹھان میں. ہاں بھائی پٹھان میں رعایت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے رعایت نہیں ہوتی. ہاں بھائی ہوتی ہے، سچ بتاؤ، ایمان والی بات کرنا یارا. پختون میں رعایت ہوتی ہے، پٹھان میں خان سے یا ہاں یا نہ. دیکھو یہ بات ہے، پٹھان میں رعایت نہیں ہوتی. کہہ رہے میں نے ایک پٹھان سے کوٹ کے پیسے پوچھے، کہا 900. ہم نے کہا نہیں لیتے، چلنے لگے. اور نے کہا تم نے پٹھان کا ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں سنی، چلو 200 دے دو. ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں سنی. اچھا پٹھان کی رعایت بھی ہوتی ہے؟ سب کو اجازت ہے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے. ڈاکیاں ہوں اور ڈاکیے کی حیثیت سے اجازت دیتا ہوں. اور انشاءاللہ میں 3 دفعہ انشاءاللہ اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں،
جو بندہ اس کو پڑھے گا، پوری دنیا میں اجازت ہے، اجازت سے مراد لائیو پوری دنیا میں جہاں لوگ سن رہے ہیں سنیں گے، جو بھی اس یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ کے نام کی برکت سے 40 دفعہ سورۃ قریش 40 لاکھ دفعہ پڑھنے والی تاثیر رکھے گی۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اس یقین سے جو پڑھے گا، جو 40 لاکھ دفعہ سورۃ قریش کی تاثیر اس کو ملے۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو۔ حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ۔ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے۔ وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے۔ کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے۔ جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا۔ یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ اور میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، پین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام،
اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کے غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں
एक दफा भी अपने लिए नहीं मांगा गया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबुर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर। अल्लाह सबकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक चीज भी अपने लिए ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। जो दूसरों का फिक्र करता है, उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, न मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहाँ पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम जियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा। भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, पांव की तकलीफ, परदेशी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना है। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूं, इंसानों में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। मैं यहाँ 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाज़ली अबू नईम इस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर उस नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया जो शख्स इसको
3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا، یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔